بعض لوگ منفی سوچ ہوتے ہیں نا، نیگیٹو تھنکنگ، سوچنا ہی غلط ہے. جی یہ نبیوں ولیوں کا کہ جی یہ اللہ بارش نہیں برسا رہا تو یہ کہتے ہیں یا اللہ برسا دے ہیں، تو پھر اللہ کے حضور یہ ہم ان سے سفارش کرواتے ہیں کہ اللہ کے حضور سفارش کر دیں، ہماری بات پہنچا دیں. تو سن لو، شفاعت لفظ کہیے گا، عربی کا لفظ ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ سفارش. ٹھیک ہے، انٹرسیشن بھی کہتے ہیں انگلش والے. اللہ کی حضور کوئی دھونس چل سکتی؟ سب کہیں زور سے. شفاعت کا مطلب دھونس نہیں ہے. دھونس اونچی کہیے، میں یاد کرانا چاہتا ہوں اس لیے کہلوا رہا ہوں بار بار. مجھے پتا آپ سن رہے ہیں لیکن توجہ اور زیادہ آپ کی کرنے کے لیے کہلواتا ہوں. کوئی یہ کہے کہ جی اللہ نہیں چاہتا تو نبی سے کہلوائیں، اس کے پیارے سے کہلوائیں تو اللہ کو کرنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ شفاعت پیار کی بات ہے. شفاعت اونچی گئی ہے. سمجھنے کے لیے ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے کسی وزیر کو درجہ دیا ہے، خود وزیر مقرر کیا، درجہ دیا اور اسے کہا ہے کہ کوئی بھی بات ہو مجھ سے کہو. وہ کہتا ہے تو اللہ کی بات سمجھانے کے لیے، صرف یہ سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ، وہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہو، وہ کہتا ہے تو بادشاہ اس کی شان بڑھانے کے لیے، اس کی شان رکھنے کے لیے، اس سے جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی بات پوری کر دیتا ہے. نہ کرے تو اس کو کوئی روک ٹوک سکتا اونچی نہیں. مانے وہ بادشاہ، مرضی ہے، ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، سن لی ہم نے، بس ٹھیک ہے اپنا کام کرو. نہیں، سمجھنے کے لیے بات کی. اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہوں گے، کون ہے جو اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ کوئی نہیں. پتہ چل گیا کہ اللہ کی اجازت، حکم کے بغیر کوئی شفاعت کر سکتا نہیں. دوسری آیت نے بتایا اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دے دی، ورضی لہ قولا، اور جس کے قول سے راضی ہوا. ایک آیت نے بتایا اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی، دوسری آیت نے بتایا جس کو اللہ نے اجازت دے دی. اب کس کو اجازت دی ہے؟ اپنے حبیب پاک کو. وہ خود فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں خاص ملی ہیں، ان میں ایک شفاعت ہے. میں نے یہ سارا بیان اپنی کتاب جو ہے رضا کی زبان تمہارے لیے، اس میں لکھا ہے، کلام اعلی حضرت ترجمان حقیقت، شفاعت کا پورا بیان میں نے اس میں لکھ دیا تاکہ کسی کو سمجھ نہ ہو، سمجھ لے تو جان لیجئے اللہ کے ہاں دھونس نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اللہ نے جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے، اللہ ان کے لیے خود فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تو مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے. اللہ اپنے عرش پر محبوب کو شفاعت کا تاج پہنا کر بٹھائے گا. محبوب شفاعت کرتے جاؤ. اللہ اعلی حضرت نے کہا نا اذن کب کا مل چکا، اذن کب کا بتا رہے ہیں. اسی آیت کے تحت قرآن اور حدیث کی ترجمانی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کو تو اجازت مل گئی، اب تو ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. تو اب آپ کو اجازت مل گئی
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے، شفاعتی حق۔ مسلمانوں سن لو، حضور کہہ رہے ہیں میری شفاعت حق ہے، بنائی ہوئی بات حق ہے، مگر کس کے لیے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے، جو نہیں مانتا اس کے لیے اونچی نہیں۔ اور بات چلی تھی امام الائمہ، ائمہ جمع امام کی، امام پیشوا کو، لیڈر کو کہتے ہیں، ائمہ اس کی جمع، اماموں کے امام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہچانتے ہیں نا ان کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اہل بیت کے مشہور امام۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک قرآن میں امید والی آیت کون سی ہے؟ قرآن میں امید والی آیت کون سی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے آس امید والی آیت یہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک آس امید والی آیت یہ نہیں ہے، دوسری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک آس امید والی آیت یہ ہے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرما دیا میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ لا ارضى لو احد من امتی فی النار او کما قال، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی۔ اونچی قیامت کے دن حضور جب سجدہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ یہ بزم معاشر آپ کو سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں، آپ کے سر پہ شفاعت کا تاج پہنا کر شان دینے کے لیے۔ سل توعطا، محبوب مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں اونچی گئی ہے اللہ فرما۔ اللہ یار سل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفع تو شفع، محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت والا سوفا یوتی اور یہ وشفع تو شفع حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھ کر عارف گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے شعر کہا، کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں یوتی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو دے گا۔ یوتی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو دے گا۔ یوتی کا رب کا ہے داست ساں اور فطر داتی ہے آس آساں۔ آپ کا رب آپ کو دے گا حضور، یہ تو آپ کی شان ہو گئی۔ یہ جو آگے فتردہ ہے نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے۔ یوتی کا رب کا آپ کی شان کہ آپ کا رب آپ کو دے گا، یوتی کا رب ولا سوف یوتی کا رب کا فتردہ، تو یہ جو فتردہ آیا نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے۔ عارف ہے نا، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں نا، ذرا سنیں۔ یوتی کا رب کا ہے داست ساں اور فطر داتی ہے
पास आसां, लजपाल करे सी पास आसां। पोठवारी जबान है उनकी। लजपाल करे सी पास आसां, लजपाल करे सी पास आसां। वशफा तो शफा सही पड़ियां, लूं लूं विच शौक चंगेरिए, अज नैना ने लाया क्यों झड़ियां। अल्लाह अकबर। या वालिद साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह इसमें अपनी तरफ से ये बोल इजाफा करते थे। उनके कलाम तो अपनी जगह है उनका, हजरत पीर साहब का। वो कहते थे, सिर सदके जान निसारो सुतो, जिदा नाम लिया डुबिया तरिया। याद रहे कि शफाअत धौंस धमकी का नाम, ये मोहब्बत है। अल्लाह को अपने हबीब से प्यार बहुत है। क़यामत के दिन वो उनकी शान दिखाएगा। महबूब कहो, कहो किस किस को बख्शवाना है। हुजूर इशारा करते जाएंगे, अल्लाह बख्शता जाएगा। और वो शफाअत इतनी मजे की होगी कि नेक लोग कहेंगे हमें भी कहीं से गुनाह मिल जाए ताकि हम भी शफाअत ले ले। आपको आला हज़रत का कलाम और उसकी शरह सुना चुका हूं। वो शफाअत इतनी प्यारी होगी कि नेकोकार नेकी वाले कहेंगे हमें गुनाह हमें दे दो उधार, हम भी शफाअत ले लें, ये शफाअत हमें मिल जाए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। आपने नात शरीफ सुनी हुई। बताना क्या था कि अल्लाह ताला खालिक है और ये उसका हक है कि उसके सिवा किसी की पूजा इबादत ना की जाए। ये जो मज़ाहिर कुदरत को मानने वाले, कोई बुतों को मान रहा है, कोई आग को, कोई पानी को, सूरज को, ये नासमझ हैं, ये गौर करते नहीं। तो कोई और खुदा होता तो एक तो ये कि अपनी अपनी मखलूक ले जाता, दूसरा एक दूसरे पर बढ़ाई चाहता। तो अल्लाह ने बता दिया, वो तुम लोग जो कह रहे हो ना यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, जिस तरह लोगों ने कहा हुआ है नेकी का खुदा यज़दां है और बुराई का खुदा अहरमन, तो इस तरह की बातें करने वाले, अल्लाह इनकी बातों से पाक है। अल्लाह इनकी बातों से सुब्हान अल्लाहि अम्मा यसिफून, बाकी है अल्लाह को इन बातों से जो ये बनाते हैं। अल्लाह ताला पाक। आलिमिल गैबि वश्शहादति फताला फताला अम्मा युश्रिकून। जानने वाला, आलिम कहते हैं किसको? जानने वाले को। हर खुली और छुपी चीज का नेहा और आया का जानने वाला, तो उसे बुलंदी है इनके शिर्क से। ये जो बातें करते हैं ना, ये सब गलत हैं। अल्लाह इनसे पाक है, बुलंद है। ये अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते? करते रहें, जितनी मर्जी बातें बना लें, अपना बेड़ा गर्क करेंगे, खुद को डबोएंगे, अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते नहीं। गैब, उर्दू में आप गैब कह लेते हैं, असल अरबी का लफ्ज है गैब। क्या है? आलिमुल गैबी। उर्दू में आप गैब, जिस तरह लफ्ज है जैब, उर्दू में जेब कहते हैं आप। कुरान में क्या है? जैबी का, व अदखिल यदा का फी जैबी का, लेकिन उर्दू में आप जेब कह लेते हैं। इसी तरह गैब को गैब कह लेते हैं। तो लोगों का तलफ़ुज़ है,
غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس، جو ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اونچی۔ آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ نظر آتا ہے؟ تو اللہ تو غیب الغیب ہے۔ اللہ غیب الغیب، تو اس نے اپنا آپ جس سے نہیں چھپایا اور کیا چھپانا؟ وہ غیب الغیب ذات، اس نے اپنا آپ اپنے حبیب سے نہیں چھپایا اور کیا چھپانا تھا؟ تو نبی پاک یا انبیاء کے لیے قرآن میں جو بیان ہے اس کے مطابق کہ ان کو اللہ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں۔ وہ جب کبھی آیت آئے گی پورا انشاءاللہ غیب کا مسئلہ تفصیل سے، بھلے 4-6 جمعے لگانے پڑیں گے، سمجھا دوں گا۔ لوگ جو سنتے رہتے ہیں، ورنہ میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل میں علم غیب کا بیان ہے، پڑھ لیں، وہاں پہ تسلی ہو جائے گی۔ خلاصہ اللہ تعالی کے لیے کیا بیان ہوا؟ ہر کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا۔ شہادہ کھلی کو کہتے ہیں غیب، چھپی کو کہتے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو شہادہ کا علم بھی تو اللہ ہی کو ہے۔ شہادہ کا مطلب جو کھلی ہوئی ظاہر ہے، عیاں ہے۔ غیب نہاں ہو گیا، شہادہ عیاں کے معنی صاف ظاہر ہے سامنے، غیب چھپی ہوئی۔ تو کہتے ہیں چھپی ہوئی بات اللہ جانتا ہے، تو کھلی ہوئی بات کون جانتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ذاتی طور پر علم کس کے لیے ہے؟ اونچی کہیے گا، ذاتی طور پر خود سے علم کس کے لیے ہے؟ مخلوق میں جس کسی کو ہے اللہ کے بتانے سے ہے۔ اللہ کے کوئی خود سے جان سکتا؟ اچھا، جس کو ہے کتنا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ نے کتنا دیا ہے کوئی ناپ سکتا؟ ہاں، کوئی ناپ سکتا؟ اللہ کے علم کے برابر یا اس کے مثل سمجھیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں جس کو کوئی ناپ سکتا نہیں۔ اس بیان کو یہیں روک رہا ہوں۔ یہ رکوع اس پر پورا ہوا ہے، اس کے بعد 5 رکوع ہو گئے، اگلا 6واں رکوع ہوگا۔ سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔